حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، وہ کہتے ہیں یہ بندہ نہیں ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو وجہ ہے وہ ذرا سوچیں تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم میں سے ہر بندے کو کم از کم سورہ فاتحہ تو یاد ہے، سورہ اخلاص تو یاد ہوتی۔ 70 سال کا بندہ بھی اگر کوشش شروع کر دے اللہ سے مدد مانگے تو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، جو قرآن کو تلاوت کرنا چاہے اللہ اس کے لیے قرات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، جو اس کے اسرار تک پہنچنا چاہے اللہ اس کے لیے راز کھولنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، جو اس کی تفسیر سمجھنا چاہے اس کے لیے تفسیر آسان ہو جاتی ہے، جو اس کو لکھنا چاہے۔ باقی کسی کتاب کی کوئی نقل کریں، ایک کتاب سکول کی 9ویں کلاس کی اردو کی کسی بچی کو دیں، وہ 1 مہینے میں اگر وہ آپ کو کاپی اتار کے دے، اگر قرآن مجید کہیں تو ایسے ایسے بچے ہیں ممکن ہے 20 دن میں پورا قرآن لکھ کر دے دیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے آسانی پیدا کی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کو موت دی 100 سال کے لیے، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو نکال لی۔ اور قرآن مجید میں جو منظر بیان ہوا ہے، ان کے ساتھ گدھا تھا اور اس میں سالن اور کھانا پکا ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا تو فرمایا دیکھو 100 سال تو گزر چکے لیکن کھانے میں ابھی تک بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ 100 سال گزر گئے اسی طرح کا تازہ کھانا تھا، اور فرمایا گدھے کو دیکھو اس کی ہڈیاں ہو چکی ہیں، جس چیز نے جلدی خراب ہو جانا تھا اس کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا، جو مضبوط تھا جس نے جلدی خراب نہیں ہونا تھا اس کو اللہ نے مٹا دیا۔ فرمایا اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے حفاظت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ یعنی گدھا 10 دن تو رہے گا، 4 مہینے تو رہے گا، پھر مرے گا، اور مرنے کے بعد بھی ہڈیاں جلدی ختم نہیں ہوتی جلدی لیکن کھانا تو 2-3 دن میں خراب ہو جاتا ہے، لیکن کھانا 100 سال کے بعد بھی اسی طرح تازہ تھا، باسی نہیں ہوا تھا، اس میں کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ 100 سال ہوا اس دوران کے صرف داؤد علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو تورات یاد تھی، امت کو یاد نہیں تھی۔ مسجد اقصیٰ میں آگ لگ گئی، بستی جل گئی، تورات کے سارے نسخے ختم ہو گئے۔ اب اس دوران تورات کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ رک گیا۔ امت میں سے کسی کو چونکہ یاد ہو نہیں سکتا تھا، نبی کو یاد تھا، نبی کے پردہ کر لیا، اب ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں رہی، وہ اپنے اندازے سے باتیں کرتے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ قوم نے کہا کہ ہم پڑھنے پڑھانے کے لیے کیا کریں، قرآن ہمیں تورات تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، اور پوری تورات انہوں نے زبانی لکھوا دی۔ پوری تورات، یہ جو آپ کی میموری ہوتی ہے، جو آپ کا حافظہ ہوتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی اس طرح رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق پر اپنی کروڑا رحمتوں کو نزول فرمائے۔ انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قبر میں جب سوال جواب ہوں گے تو یہ جو اس وقت میری کھوپڑی، میرا جو دماغ کام کر رہا ہے وہاں کرے گا یا نہیں ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کرے؟ فرمایا کہ ہاں وہاں بھی اسی طرح دماغ کام کر رہا ہوگا۔ فرمایا پھر کوئی پرواہ نہیں، عمر فرشتوں کو جواب دے لے گا۔ اگر اسی طرح جس طرح بھی مجھے باتیں پتہ ہے، سمجھ ہے، اگر اسی طرح میرا یہ شعور، میری میموری اگر محفوظ رہی تو میں جواب دے لوں گا۔ 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام نے پوری تورات سنا دی، لیکن شکی مزاج ہوتے ہیں، پھر بھی لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ممکن ہے کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا دوسرا معجزہ ظاہر کیا۔ ایک پرانا مکان دریافت ہوا کھنڈرات میں سے، اور اس میں سے ایک دیگ نکلی جس کے اندر پورا تورات کا نسخہ موجود تھا۔ جب ٹیلی کیا گیا ایک حرف کا فرق نہ تھا، جو پہلے کا لکھا ہوا تھا وہ بھی وہی تھا، جو نبی نے اپنی یادداشت پہ لکھایا وہ بھی وہی تھا۔ لوگوں نے کہا یہ بندہ نہیں ہے، یہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ وجہ بنی اللہ کا بیٹا ماننے کی۔